الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل من عليها فان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين
والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک، نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی اخلاص و محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی رحم کن بر ماہ یا الہی رحم کن بر ماہ عفو کن جملہ گناہ ماہ ای چنی پیغمبر و سردار ماہ ربنا سلم وسلم دائما. ہزار بار بشویم رہل بمسکو گلا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں و خواتین و حضرات، آج کی یہ محفل، یہ مجلس افطاری کے موقع پہ ماہ سیام، ماہ رمضان میں اللہ پاک نے ہم سب کو جمع فرمایا دعائے مغفرت کے لیے، دعائے بخشش کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے. جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ملتان کی مشہور شخصیت ہمارے بھائی رانا محمد فاروق صاحب، رانا محمد فاروق صاحب کے والد محترم رانا محمد انور صاحب مرحوم مغفور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی دعائے مغفرت کے لیے، دعائے بخشش کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم سب ملتان رنگیل پور ان کے ڈیرے پہ جمع ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار عالم بزرگوار کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. الہی ان کی خطاؤں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. جو گناہ عمدن کیے، سہون کیے، رب کریم تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، تمام کی تمام خطاؤں کو معاف فرما کہ قبر کو جنت کا باغ بنا. ہمارے اکابر علماء، اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد، اللہ والے، متقی، پرہیزگار، ہم میں سے جن کے ماں باپ، رشتہ دار، عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک سب کی نجات فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اللہ پاک برا ساک و صبر جمیل کی توفیق نصیب فرما. اللہ پاک ہم سب کو بھی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. مختصر سے وقت میں بس ایک دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہی کہ ہر جانے والا، اس دنیا فانی کو چھوڑنے والا ہمیں ایک سبق دے کے جاتا ہے کہ دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن اپنے ساتھ کوئی شے نہیں لے کے چلا. بادشاہ، وزیر، امیر، کبیر، جاگیردار، پیر، مولوی، فقیر، کوئی بھی دنیا سے رخصت ہو جائے، نظام قدرت ہے، جب بھی کسی کو موت آتی ہے اس کے لباس بھی چھین لیا جاتا ہے، کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، زمین جائیداد بھی چھین لی جاتی ہے، یہاں تک کہ موبائل بھی چھین لیا جاتا ہے. اللہ پاک اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو موت پہ یقین نہیں آتا، جن لوگوں کو فکر آخرت نصیب نہ ہوا، جو لوگ نماز کے نزدیک نہ آئے، قرآن کے نزدیک نہ آئے، جن لوگوں نے ایمان کی قدر نہ کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر نہ کی، کہ دیکھ لو
کہ ہر جانے والا دنیا فانی کو چھوڑنے والا سبق دے کے جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے کپڑے بھی اتار لیے، یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندی دنیا میں آئے تھے، ننگے تھے، اب اجازت ہے چند چادروں میں لپیٹ کے میں اللہ کا بندی مجھے واپس کر دو۔ معلوم ہوا قبر میں ایمان کام آئے گا، قبر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کام آئے گا، قبر میں روزہ کام آئے گا، قبر میں نماز کام آئے گی، قبر میں زکوٰۃ کام آئے گی، قبر میں صدقہ کام آئے گا، قبر میں نماز تراویح کام آئے گی، قبر میں سحری کا وقت کام آئے گا، قبر میں افطاری کا وقت کام آئے گا، قبر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک غلامی سنت مبارکہ جس پہ عمل کیا وہ قبر میں بھی کام آئیں گی، موت کے وقت بھی کام آتی ہیں، دنیا میں بھی کام آتی ہیں، میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے موت پہ یقین کرو یا نہ کرو، موت نے آنا ضرور ہے۔ بزرگوار رانا محمد انور صاحب ہمیشہ جب میں رنگیل پور میں بیان کے لیے حاضر ہوتا تو ملاقات ہوتی، بڑی محبت فرماتے، اور رنگیل پور میں اصل یہ سمجھو کہ مجھے متعارف کرانے والے بھی وہی تھے۔ آج وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک علماء سے محبت کرنے والا بزرگ ہماری برادری کا رانا محمد انور صاحب، اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیشہ ان کی یاد باقی رہے گی کہ جو نیک لوگ علماء سے، نیک لوگوں سے محبت کرنے والے، ہمیشہ وہ دعا ان کے لیے کی جاتی ہے۔ بہرحال بڑا مختصر سا وقت ہے۔ ماہ سیام، ماہ رمضان برکت و رحمتوں والا مہینہ، شان والا مہینہ، اس ماہ مبارک میں جس کو موت نصیب ہو جائے یہ بھی عظمتوں والی بات ہے، شان والی بات ہے، مقدروں والی بات ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ماہ رمضان میں ہی اللہ پاک نے اس دنیا فانی سے اٹھا کے اپنے پاس بلایا۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی رمضان المبارک میں ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بھی ماہ رمضان میں ہے۔ حضرت علی شیر خدا اور کتنے اللہ والوں کا نیک لوگ ماہ رمضان میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ روزے دار اللہ کا مہمان ہے، روزے دار اللہ کا مہمان ہے، اللہ پاک اس کی میزبانی فرماتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھ لیں کھانا اس انداز سے نصیب نہیں ہوتا، چلتے پھرتے بندہ کسی حال میں بھی کھانا کھاتا ہے، جلدی سے کھانا کھا لیتا ہے، لیکن رمضان میں اللہ پاک روزے کی برکت سے اپنے بندے کی مہمان نوازی کر کے دکھاتے ہیں۔ اس انداز سے دسترخوان سجائے جاتے ہیں اور وہ فروٹ اور وہ مشروبات اور وہ کھانا پینا بندے کے سامنے آتا ہے کہ جو کبھی اس نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس انداز سے ادب و احترام کے ساتھ افطاری کے وقت اللہ پاک اپنے بندے کو سمجھاتے ہیں، دیکھ تو میرا مہمان بنا، میں تیرا میزبان بنا، میں پروردگار عالم نے دنیا میں ہی تیری میزبانی ظاہراً تجھے کر کے دکھائی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے روزے دار پروردگار عالم کا مہمان بن جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں روزے دار تو نے میرے حکم کے بغیر کھایا نہیں، پیا نہیں، بیوی بچوں کے قریب نہیں گیا، آج میں پروردگار عالم نے پوری کائنات کے لیے تیرا خادم بنا دیا، غلام بنا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے دار کے لیے زمین بھی دعا کیا کرتی ہے، روزے دار کے لیے آسمان بھی دعا کیا کرتا ہے، روزے دار کے لیے چاند بھی دعا کرتا ہے، روزے دار کے لیے سورج بھی دعا کرتا ہے، روزے دار کے لیے ستارے بھی دعا کیا کرتے ہیں، روزے دار کے لیے 18,000 مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ روزے دار کے لیے زمین پہ رینگنے والی مخلوق بھی دعا کیا کرتی ہے، ہوا میں تیرنے والے پرندے بھی دعا کیا کرتے ہیں، چرند پرند بھی دعا کیا کرتے ہیں۔ روزے دار تیری کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ روزے دار کے لیے آسمان پہ رہنے والے، زمین پہ رہنے والے نوری مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں فرشتے بھی مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں خود ہی اپنے بندوں کو شان سمجھا دی۔ شان والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان
کے مہینے کو، جن دنوں کو، جن روزوں کو پروردگار عالم جن ساعتوں کو، جن گھڑیوں کو برکتوں والی فرمائے، رحمتوں والی گھڑیاں فرمائے، وہ رحمت گھڑیاں کتنی برکتوں والی، وہ صبح کتنی برکت والی، وہ شام کتنی برکت والی، وہ دن کتنے برکت والے، وہ عشاء کا وقت کتنی برکت والا، مغرب کا وقت کتنی برکت والا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ مسلمانوں اس وقت تک رمضان کی عظمت نصیب نہ ہوگی، رمضان کی قدر نصیب نہ ہوگی، روزوں کی عظمت نصیب نہ ہوگی جب تک موت کو یاد نہ کرے۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اور صحابہ کی جماعت، حضور کے غلام موجود ہے، حضور کے جانثار موجود ہے، حضور کے اہل بیت موجود ہے، جن کی شان یہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ فرمایا صحابہ کی جماعت وہ ہے، اہل بیت کی جماعت وہ ہے، حضور کے غلاموں کی جماعت وہ ہے، امام الانبیاء کے دیدار کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی ایمان کی تعریف پروردگار عالم کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما رہے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ صحابہ کا مجمع موجود ہے، عرض کر دیا میرے آقا ایک دن میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کریں گے، موت کو یاد کریں گے، بار بار موت کا ذکر کریں گے، بار بار موت کو یاد کریں گے۔ ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا موت یاد ہو، فجر میں موت یاد ہو، فجر کی نماز قضا نہیں کرتا، سحری میں موت یاد ہو، روزہ قضا نہیں کرتا، ظہر میں موت یاد ہو، ظہر کی نماز قضا نہیں کرتا، عصر میں موت یاد ہو، عصر کی نماز قضا نہیں کرتا، مغرب میں موت یاد ہو، مغرب کی نماز قضا نہیں کرتا، عشاء میں موت یاد ہو، عشاء کی نماز تراویح کے سجدے قضا نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا جس نے ایک دن میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کیا، بار بار موت کو یاد کیا، جب موت کو یاد کرنے والے کو موت آتی ہے اللہ پاک اس کی موت کا شمار شہداء والی موت میں فرما دیتے ہیں۔ مسلمانوں کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے او لوگو، او مسلمانوں، او دنیا میں رہنے والوں، روزانہ اپنے ایمان کو تر و تازہ کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کر دیا میرے آقا اپنے ایمان کو کیسے تازہ کرے، کیسے تر و تازہ کرے؟ فرمایا کہ ذرا جھانک کے دیکھا کرو تمہارے اندر ایمان کی قوت موجود ہے کہ نہیں۔ جھوٹ بولنے سے ایمان چلا تو نہیں گیا، بے ایمانی کرنے سے ایمان چلا تو نہیں گیا، رشوت لینے سے ایمان چلا تو نہیں گیا، ملاوٹ کرنے سے ایمان چلا تو نہیں گیا، روزہ خوری سے ایمان چلا تو نہیں گیا، بے نمازی ہونے سے ایمان نکل کے دور تو نہیں چلا گیا، زنا بدکاری بے حیائی کرنے سے تمہارے اندر کا ایمان چلا تو نہیں گیا۔ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا کہ روزانہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کرو۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، کلمہ طیبہ کا ورد کیا، کلمہ طیبہ کو اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا، اس کے تقاضے کو اتنا پورا کیا، یعنی نمازوں کا اہتمام کیا، روزے کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی، اماں ابا کی خدمت کی، اگر اچانک بھی موت آئی، بے ہوشی کی بھی موت آئی، خود بخود زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو گیا۔ مدینے والی سرکار نے ارشاد فرما دیا او لوگو جسے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو گیا، آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو گیا، کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گواہی ارشاد فرما دی میں محمد الرسول اللہ گواہی دیتا ہوں ایسے مسلمان کو اللہ پاک ضرور جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری قبر کو روشن کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پل صراط پہ کام آئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
اللہ جنت کے داخلے کے وقت کام آئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دنیا میں بھی کام آتا ہے، موت کے وقت بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں آج ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر نہ کی، ایمان کی قدر نہ کی، اپنے کبھی دل میں جھانکا نہیں ہم دنیا سے کیا لے کے جائیں گے، صرف دولت پہ ہی نظر ہے، ہر وقت دولت کماتے کماتے آخری وقت آ جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ کتنی بھی دولت کماؤ، کتنی بھی مال کماؤ، کتنی بھی کوٹھیاں بنگلے بناؤ، کتنی بھی جائیدادیں بناؤ، کتنا بھی بینک بیلنس بناؤ، کبھی بھی کسی انسان نے یہ نہیں کہا میرا اللہ مال سے میرا پیٹ بھر گیا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کثرت خواہشات اتنی کی، اتنی تمنا کی، اتنی آرزو کی، اللہ یہ مال ملے، یہ ملے، دنیا کا یہ مال ملے، یہاں تک کہ قبر کا کنارہ بالکل قریب آ گیا۔ فرمایا کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اور دنیا میں قرآن پہ یقین نہ آیا، دنیا میں رمضان کے روزوں پہ یقین نہ آیا، اللہ کی برکتوں پہ یقین نہ آیا، اللہ کی بے بہا مغفرت پہ یقین نہ آیا، ماہ صیام میں اللہ کا دریائے کرم بہا، علماء کے بیان سنے، حدیث مبارکہ سنی، اللہ کا قرآن سنا، کبھی بھی ان باتوں پہ یقین نہ آیا۔ آج قریب قبر آ گئی، اللہ پاک اپنے بندے سے پوچھ رہی ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اور دنیا میں تو نے قرآن پہ یقین نہ کیا، اللہ کے فرمان پہ یقین نہ کیا، اور قبر کی لحد میں آنے والے آج بتا تو صحیح تجھے قبر پہ یقین آیا کہ نہیں، تجھے موت پہ یقین آیا کہ نہیں، کبھی بھی تو مغفرت کے قریب نہ گیا، توبہ کے قریب نہ گیا، ہمیشہ دنیا کے لیے ہائے ہائے کی، دنیا کے پیچھے گیا، کبھی بھی نماز کے پیچھے نہ گیا، قرآن کے پیچھے نہ گیا، امام الانبیاء کے فرمان کے قریب نہ گیا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے باز آ جا، رائے راست پہ آ جا، زندگی بڑی مختصر ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے موت کی گھنٹی بجنے والی ہے، اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ کم وقت معین آ جائے، موت کا وقت آ جائے، اللہ کا بلاوا آ جائے، ملک الموت آ جائے، ہمیشہ موت کو یاد کر، صبح کو آئے گی، شام کو آئے گی، رات کو آئے گی، اپنے اعمال صالحہ تیار کر، اپنے لیے قبر کا توشہ تیار کر لے۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور دنیا کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، وہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے قبر دن رات آواز لگاتی ہے اور میرے اندر آنے والے انا بیت الواشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، قبر میں روشنی کا انتظام کر کے آ، قرآن اور رمضان کے روزوں کی شکل میں اپنا قبر کا ساتھی ساتھ لے کے آ۔ آج کہتا ہے میں جوان ہوں، میں اقتدار کا مالک ہوں، میں حکومت کا مالک ہوں، میں پیسوں کا مالک ہوں، میں جوانی کا مالک ہوں، میں حسین ہوں، میں بڑا جوان ہوں، میں بڑے نوکر چاکر میرے پاس موجود ہے، میں نمازوں کا اہتمام کیوں کروں، میں قبر کی تیاری کیوں کروں؟ اس لیے کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نیک نہ اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نیک نہ اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ اس لیے ہر جانے والا
جاتا ہے کہ یہ سرائے دہر مسافرو بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ ہر جانے والا یہی کہہ کے جاتا ہے کہ کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلے سداری سبھی چلیں گے باری باری۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے قبرستان کا چکر لگایا کرو۔ آج لوگ شکایت کرتے ہیں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نمازوں کا اہتمام کرنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت کو دل نہیں کرتا، اماں ابا کی خدمت کرنے کو دل نہیں کرتا۔ فرمایا کہ گناہ کرنے سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، اب نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، حق سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے کہتا ہے کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اس لیے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دن رات اتنے گناہ کیے، خطائیں کی، قصور کی، اللہ کی نافرمانی کی، دل کالا زنگ آلود ہوتا چلا گیا۔ مدینے والی سرکار سلطان الانبیاء امام الانبیاء کی ذات اقدس نے اس کے دو علاج دریافت فرما دیے، دو سبق دے دیے، دو تعلیم ارشاد فرما دی۔ نگاہ نبوت نے اس انداز سے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دو کامیابی کے نسخے ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ جب دل پہ زنگ لگ جائے، دل کالا ہو جائے، قبرستان کا چکر لگاؤ، قبروں کو دیکھ کے دل نرم ہو جائیں گے، تمہارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ قبرستان کا چکر لگاؤ، پتہ چلے گا کتنے ایسے جوانوں کی قبریں نظر آئیں گی جو کہتے تھے کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، عید کے بعد توبہ کریں گے، شب قدر میں توبہ کریں گے، شب برات میں توبہ کریں گے، زندگی نے وفا نہ کی، آج وہ اپنی قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں۔ فرمایا کہ دوسرا علاج یہ ہے، اللہ کے قرآن کی کے تمہارے دلوں کو منور فرما دیں گے، نور سے بھر دیں گے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرقین والزندقین والمنافقین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ اپنی مجلس میں تشریف فرمائے، ایک شخص آ گیا، آ کے عرض کرنے لگا امیر المومنین اور مراد نبی اور دماد علی، یوں ہی لوگوں کے عدل و انصاف کرتے رہو گے، کھلی کچہریاں لگا کے لوگوں کے فیصلے تو کر رہے ہو، او عمر تجھے اپنی موت بھی یاد ہے؟ آپ نے اس شخص کو بلایا، آ جا، کیا تو نے خوب یاد دلایا، اور اپنے ملازمین سے فرمایا اس کو نوکری دے دو، صرف اس کا کام یہ ہے جب بھی میں کسی محفل میں بیٹھوں، مجلس میں بیٹھوں، میرے کان کے قریب آ کے مجھے یاد دلائے کہ عمر فاروق تیری موت بھی آنی ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اس ملازم کو حکم دے دیا، اب تیری خدمت کی ضرورت کوئی نہیں، ملازمت کی ضرورت کوئی نہیں، ڈیوٹی کی ضرورت کوئی نہیں۔ حضرت جی کیا ہوا، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا؟ فرمایا کہ نہیں نہیں، تو تو بڑا اچھا آدمی ہے، تو نے بڑی بہترین بات مجھے یاد دلائی تھی، اس لیے میں نے تیری ڈیوٹی لگا دی تھی، وظیفہ تیرے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اور اللہ کے نیک بندے دیکھ لے، میری داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا، اب تیری یاد دلانے کی ضرورت نہیں رہی، ہمیشہ یہ ایک بال مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کا دور خلافت ہے، ایک بندہ سامنے شراب پیتا ہوا آ رہا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا کہ جس گلی سے عمر فاروق گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ بندے نے عمر فاروق کو دیکھا، کہنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میرے اللہ آج عمر کی مار
سے بچا لے، آج عمر فاروق کے دروں سے بچا لے۔ اگر عمر فاروق نے مجھے شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا، مار مار کے میرا چمڑا ادھیڑ لے گا۔ اور پروردگار عالم میں پکی توبہ کرتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں، اس شراب کو دودھ میں تبدیل کر دے میرے اللہ، میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ ادھر عمر فاروق قریب آئے، شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا، وہ خوش ہو کے عرض کرنے لگا، امیر المومنین میں نے عرض کیا تھا اس میں شراب کوئی نہیں بلکہ اس میں دودھ ہے۔ فرمایا کہ جانتا تو بھی ہے، جانتی یہ بوتل بھی ہے، جانتا میں بھی ہوں، جانتا میرا اللہ بھی ہے، اور تو نے پکی توبہ کی، تو نے سچی توبہ کی، دل ہی دل میں توبہ کی، وہ اللہ جس نے شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تیری ساری زندگی کے گناہوں کو پروردگار عالم نے نیکیوں میں تبدیل کر کے تیری خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ تو آج اللہ کا دریائے کرم بہ رہا ہے۔ اللہ پاک نزول اجلال فرماتی ہے ما یلیق بشانی ہی، جیسا کہ اللہ کے شایان شان ہے، اللہ پاک ہر جگہ موجود ہے، لیکن اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، ماہ سیام کی عظمت اور بلندی اور مقام کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک اپنے بندوں کے اور قریب ہو جاتے ہیں، ان کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے۔ وہ تو ما علم و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی اللہ سے مانگنے والا بھی ہو، کوئی اللہ سے سوال کرنے والا بھی ہو۔ لیکن مسلمانوں ایک بات عرض کرتا جاؤں، آج ہمارے ملک پاکستان میں والدین کی کتنی بے ادبی کی جاتی ہے، غیر ممالک یہودیوں کو دیکھ کے ہمارے ذہن میں بات آتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہولڈ سینٹر بن جاتے ہیں، بوڑھوں کے کوئی مرکز بن جاتے، ماں باپ کو وہاں اٹھا کے پھینک آتے ہیں، اور وہ تو غیر مسلم ہیں، ان کی ریس نہ کرو۔ پروردگار عالم نے رمضان المبارک کے مہینے کو بھی برکت بنایا، قرآن کو بھی برکت بنایا، نماز کو بھی برکت بنایا، اور بوڑھے والدین کو بھی پروردگار عالم نے اولاد کے لیے مغفرت اور برکت کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا کہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی اماں کی خدمت میں آیا، ابا کی خدمت میں آیا، دل میں بڑا پیار ہے، دل میں بڑی محبت موجود ہے، یہ میری اماں جی ہے، یہ میری والدہ محترمہ ہے، یہ میرا ابا جی ہے، ادھر اپنے سونے ابا کا دیدار کرتا ہے۔ فرمایا کہ سونی ابا کا دیدار کرتا ہے، پروردگار عالم صرف زیارت کرنے پہ کوئی خدمت نہیں کی، کوئی کھانا نہیں کھلایا، کوئی بھی دبایا نہیں، کوئی بھی خدمت نہیں کی، صرف اماں کا دیدار کیا، ابا کا دیدار کیا۔ پروردگار عالم بندے بندی کے نام اعمال میں، اولاد کے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اماں کے قدموں میں جنت ہے، ابا جنت کا دروازہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں علماء نے جو بات بیان کی ہے، جو اسلام میں دین کی شرح میں قرآن حدیث کی روشنی میں جو بات بیان کی جاتی ہے، اماں کا مقام زیادہ نہیں، اماں کا ابا سے زیادہ مقام زیادہ، ابا کا اماں سے زیادہ مقام زیادہ۔ اللہ پاک نے دونوں کو ہی بلند مقام عطا فرمایا۔ اور مسلمانوں حدیث جبرائیل موجود ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مسجد نبی میں، مدینہ منورہ میں، ممبر رسول پہ جبرائیل امین آئے، 3 بددعائیں کی، اس میں سے ایک بددعا یہ بھی کی، الہی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، پلے کچھ نہ رہے اس آدمی کا جو اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ ماں باپ کے نافرمان کے لیے رمضان میں بھی بخشش کوئی نہیں، سحری کے وقت بھی بخشش کوئی نہیں، افطاری کے وقت بھی بخشش کوئی نہیں، شب قدر میں بھی مغفرت کوئی نہیں، اور ظہر کے وقت بھی مغفرت کوئی نہیں، کسی حال میں بھی ماں باپ کے نافرمان کے لیے بالکل بخشش ہے ہی کوئی نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ علماء نے لکھا ہے کہ باپ اولاد کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ آج ہمارے ملک پاکستان
میں صدر سے لے کے چپڑاسی تک سب پریشان ہیں، ہماری تنخواہ میں پورا نہیں ہوتا یا ہمارے کاروبار میں پورا نہیں ہوتا۔ لیکن علماء نے، دین اسلام نے قرآن کی حدیث کی روشنی میں کتنی بڑی عجیب بات، کتنا بہترین وظیفہ بیان کر دیا گیا۔ فرمایا کہ جس کو اپنے کاروبار میں تنگی ہو وہ اپنے ابا جی سے، خاص اپنے والد محترم سے کہا کرے، ابا جی میرے لیے میرا نام لے کے اللہ کی بارگاہ میں کاروبار کی دعا کر دے۔ آج ہم ملک سے تو کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دے، ننگے سے کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دے، ابا جی سے کون کہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جب اپنے باپ سے کہو گے میرے لیے دعا کر، ابا کا دل کتنا وسیع ہو جائے گا، کتنا بڑا ہو جائے گا، اولاد اور باپ کا، ماں باپ کا کتنا تعلق قائم ہو جائے گا جب ابا اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ دعا کرے گا۔ پروردگار عالم دنیا میں بھی، قبر میں بھی، میدان معاشر میں بھی اس کی اولاد کو مال و مال فرما دے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے اللہ، ہم نے، ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب کیسے خدمت کریں؟ ہائے میرے اللہ اب کیا کریں؟ اب تو یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا۔ فرمایا کہ اگر اب بھی اپنے ماں باپ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ماں باپ دنیا سے پردہ کر گئے، وصال کر گئے، فرمایا کہ ماں باپ کی قبروں پہ چکر لگایا کرو، ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، ان کے لیے نوافل پڑھا کرو، ان کے لیے توبہ استغفار کیا کرو، اگر اللہ نے وسعت عطا فرمائی ان کے لیے صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو۔ فرمایا کہ ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں ماں باپ کی خدمت کر کے آیا ہو۔ مسلمانوں، ماں باپ کا حق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، کل خانیاں لاکھ کر لو ماں باپ کا حق ختم نہیں ہوگا، لاکھ افطاریاں کراؤ پھر بھی ماں باپ کا حق ختم نہیں ہوتا۔ ہم تو 2-4 دن میں، مہینے 2 مہینے میں، سال 2 سال میں بھول جاتے ہیں، چلو جی ماں باپ کا حق ادا ہو گیا۔ آج ہم نماز ادا کرتے ہیں، فجر کی نماز کیوں نہ ہو، ظہر کی نماز کیوں نہ ہو، عصر مغرب عشاء کی نماز کیوں نہ ہو، جمعہ عیدین کی نماز کیوں نہ ہو، تہجد اشراق کی نماز کیوں نہ ہو۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، آدھا اخرا گیا، امام الانبیاء کی ذات ہے، اب تسبیح درود پاک پڑھتا ہے، اب دعا مانگنے کا وقت آ گیا۔ نمازیوں کی بات کرتا ہوں، افطاری کا وقت ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے۔ قیامت صغریٰ دنیا پہ آئی، کرونا وائرس، بھارت میں کیا ہو رہا ہے لیکن آپ وہیں کھڑے ہیں، توبہ نہیں، توبہ کا مادہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ مسجدیں اسی طریقے سے خالی ہیں، اور خالی کرانے کے چکر میں تو تھوڑی سی بات آ گئی، نہیں جی پہلے کون سا مسجد میں جاتے ہیں ہم، اور زیادہ دور ہو گئے، یعنی توبہ کا مادہ ہمارے اندر رہا ہی نہیں۔ سنت رسول، قاطع سنت، داڑھی منڈوالوں والوں نے داڑیاں نہ رکھی، بے نمازی نمازی نہ بنے، روزہ خور روزوں کے نزدیک نہ آئے، یہ تو ہماری موت کی تیاری ہے۔ خود کبھی غور کر لیں، بینک بیلنس پہ تو غور کرتے ہیں کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی زمین جائیداد ہے، لیکن یہ بھی تو غور کریں کہ قبر کا کتنا بیلنس تیار کیا ہے اور قبر کی ہم نے کتنی تیاری کی۔ دعا کرے اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے، ہمارے بچوں کو نمازی بنائے، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنائے، ہماری خواتین کو اللہ پاک نمازی بنائے۔ نمازی ہر نماز میں دعا کرتا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میرے اللہ میری نمازیں، میرے سجدہ، میرا رکوع اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سجدے میں کتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ آج یہ موقع اللہ کا دریائے کرم، ماہ سیام برکت و رحمت برساتا ہوا ہم سے گزرتا چلا جا رہا۔ ایام معدودات، تھوڑے سے دن باقی رہ گئے، تھوڑا سا فرمایا کہ لمبے چوڑے دن نہیں، گنتے رہ جاؤ گے، یہ دن گزر بھی جائیں گے۔ یہ لمحات بڑے مختصر ہیں، تھوڑے سے دن، ایام معدودات، تم شمار کرتے رہ جاؤ گے، گنتے رہ جاؤ گے، یہ دن گزر بھی جائیں گے۔ اللہ کی رحمتوں اور ماہ سیام اپنی برکت رحمتیں برساتا ہوا ہم سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی برکتیں رحمتیں حاصل کر رہے ہیں، یعنی رمضان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فائدہ کیا؟ روزہ رکھ رہے ہیں، سحری میں بھی برکت ہے، افطاری میں بھی برکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ پاک ساری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔
اور سحری ہم کھاتے ہیں، روزے دار کھاتا ہے، ہر لقمے کے بدلے اللہ پاک برکتیں رحمتیں عطا فرماتے ہیں، گناہ معاف فرماتے ہیں، درجات بلند فرماتے ہیں، زندگی بھر کی رحمت اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ رمضان کتنی بڑی برکتوں والا مہینہ، کتنی رحمتوں والے دن ہے، فرمایا کہ پھر کبھی بھی بندہ روزے کو قضا نہ کرے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کر دیا کہ مسافر کے لیے اجازت ہے، عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے مجبوری کی بنا پہ، اگر غیر رمضان میں قضا کر لے تو کیا رمضان والا ثواب مل جائے گا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر 100 سال تک بندہ رمضان کی قضا کا روزہ رکھتا ہی رہے، سردی گرمی کبھی بھی قضا نہ کرے، 100 سال تک کبھی بھی ایک دن بھی قضا نہ کرے، پھر بھی ایک روزے کی برکت رحمت کو کبھی بھی غیر رمضان میں نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پاک نے ماہ صیام میں کتنی برکتیں عطا فرمائی، کتنی بڑی رحمتیں عطا فرمائی۔ فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور پروردگار عالم ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور میرے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا۔ اس لیے حدیث مبارکہ کیا کہتی ہے، نماز کیا کہتی ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اپنے بیٹے کو دنیا کی تعلیم دے یا نہ دے، اپنی بیٹی کو دنیا کی تعلیم دے یا نہ دے، اپنے بچوں کو، اپنی پوتی پوتوں کو، نوازوں کو دنیا کی تعلیم دلوا یا نہ دلوا، انہیں نمازی ضرور بنا، انہیں قرآن ضرور بنا پڑھا، انہیں اللہ کے قرآن کی ضرور تعلیم دے، انہیں کلمہ طیبہ ضرور یاد کرا، صفت ایمانی مفصل ضرور یاد کرا، اور انہیں نماز جنازے کی دعائیں ضرور یاد کرا۔ اور بیٹا کتنی بھی بڑی تعلیم حاصل کرے، کتنا بھی بڑا مالدار بنے، اور کتنا بڑا نقصان ہے، بیٹے کو باپ کے نماز جنازے کی دعا نہیں آتی، اور میں پوتے کو دعا نہیں آتی، رشتہ داروں کو دعا نہیں آتی، بیوی کے جنازے پہ کھڑا ہے دعا نہیں آتی، ابا جی کے جنازے پہ کھڑا ہے دعا نہیں آتی، صدر کے جنازے پہ کھڑا ہے دعا نہیں آتی، ایم این اے کے جنازے پہ کھڑا ہے دعا نہیں آتی۔ محبتوں کا اعلان تو بڑا کرتا ہے، لیکن کتنا بڑا دھوکہ ہے مسلمان، کتنے بڑے دھوکے میں مبتلا ہے۔ نماز جنازہ کتنی بڑی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ من اتبع الجنازہ غفر له ما تقدم من ذنبی، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی کے جنازے پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ابھی جنازگاہ سے واپس نہیں آتا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ پاک فرماتے ہیں میں جنازہ پڑھنے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ معلوم ہوا نماز جنازہ میں کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی برکت ہے۔ اللہ سے دعا کر اللہ پاک ہم سب سے نماز جنازہ نہ چھینے، غسل نہ چھینے، آخری کفن نہ چھینے، قبر نہ چھینے۔ اور کتنی بڑی شان ہے قبر بھی، اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ ایمان والی موت آئے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جسے ایمان والی موت آئی تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ موت کے وقت 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ایسی نیک موت عطا فرمائے، صالح موت عطا فرمائے۔ 70,000 فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں، ہر فرشتہ کہتا ہے وابشروا بالجنہ، مبارک ہو اللہ نے تیرے لیے جنت تیار فرمائی۔ فرمایا دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم چہرہ دیکھ کے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا جیسے مسکرا رہا ہو، اصل بات یہ ہے فرشتے خوشخبری سناتے ہیں وابشروا بالجنہ، اور مبارک ہو اللہ نے تیرے لیے جنت تیار فرمایا۔ آخری بات عرض کر دوں، فرمایا کہ ماں باپ کا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے لیے دعا ہر نماز میں موجود ہے، تہجد میں بھی موجود ہے، اشراق میں بھی موجود ہے، چاٹ میں بھی موجود ہے، فرض نمازوں میں موجود ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اور پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کی جد امجد کی مغفرت فرما۔ اس لیے ماں باپ کی تربیت میں حق
حتمی کے بعد شامل ہے کہ اپنی اولاد کو ہم نمازی بنائیں، صالح بنائیں، کوشش کریں، انہیں حکم دیں، اس بات پہ سختی کریں کہ ٹھیک ہے دنیا کی جو بھی عیش کرو لیکن نماز ضرور پڑھو، قرآن کی تلاوت ضرور کرو، ہماری اولاد نماز پڑھے گی، بھائی برادری اور جتنے لوگوں کو ہم نمازی بنائیں گے وہ دوست کو نمازی نہ بنائے۔ آج اولاد سے بڑا پیار ہے، کیا ہماری اولاد اور گھر والے اور دوست احباب جہنم میں جلنے کے لیے ہیں؟ نہیں، مسلمانوں انہیں نمازی بناؤ تاکہ کل قیامت کے دن جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ میں نے تھوڑے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نماز ادا کریں اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، ہم نمازیں پڑھیں اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو جہاں بھی نماز ملے، کرونا وائرس اس وقت دے رہا ہے، جہاں نماز ملے وہیں پڑھ لو۔ اب تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتی ہو، اپنی بیٹھک میں، اپنے گھر کو بھی آپ مسجد بنا سکتے ہو، وہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ بے نمازیوں کے لیے اب تو موقع ہے، بالکل فرصت آ رہی ہے ہمیشہ کے لیے، ابھی تو فرصت ہے نا کہ کوئی بھی کام جب سب کچھ بند ہے، لاک ڈاؤن لگ جائے گا تو کم از کم نمازوں کو تو اہتمام کریں نا۔ اب تو ہماری نمازیں اور قرآن کی تلاوت، جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا کم از کم چلو ایک قرآن کو بندہ ختم کرے، کچھ نہ کچھ قرآن کا دیدار کر لے۔ حضور نے فرمایا قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا، الرمضان والقرآن یشفعان، قرآن اور رمضان اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ اور دنیا کی سفارش ڈھونڈتے ہو، قبر کی سفارش بھی ڈھونڈو۔ اس لیے جہاں نماز ملے فرض نماز ضرور پڑھ لیا کرو۔ جب فرض پڑھو گے، مصلی پہ آؤ گے تو اللہ پاک پھر نوافل پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے، جب بندہ اللہ کے در پہ جاتا ہے نا، اللہ پاک پھر آنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا، ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کریں۔ اس میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، توجہ کے ساتھ سنیں بھائی، یہ اپنا کام کر رہے ہیں آپ، تو یہ بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ کے قرآن میں اللہ نے شفا اب کرونا وائرس بھارت میں اور ہر جگہ دیکھو نا کس انداز سے بے بس ہو گیا، تو ہم پہلے اللہ سے دعا کریں، قرآن کے نزدیک آئیں۔ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، اس میں ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ اپنے گھروں میں جا کے بتلاؤ، موت کے علاوہ اس میں ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ سورہ فاتحہ 70 دفعہ، معوذتین 70 دفعہ، سورہ اخلاص 70 دفعہ، اور چھوٹی سی دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اگر یہ یوٹیوب پہ اور اس پہ سرچ کرو گے نا نماز انفی کی یہ دعا ہے، وہاں یہ دعا آ جائے گی۔ اب تو بڑی آسانی ہے، 70 دفعہ یہ پڑھ کے پانی پہ دم کرو۔ علماء نے لکھا انشاءاللہ کوئی بھی بیماری موت کے علاوہ کوئی مضر بیماری نزدیک نہیں آئی۔ اللہ پہ یقین کرو، بیماری پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ پھر یہ سورت مبارکہ پڑھ کے کل امت مسلمہ کو بخش دیا کرو، جو لوگ ہمارے ایصال ثواب کے محتاج ہیں ان کو بخش دیا کرو۔ جتنے لوگوں کو ہم ایصال ثواب کریں گے اللہ اتنی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں عطا فرمائیں گے۔ تو آپ حضرات تشریف لائے ہو، جو سورت مبارکہ آتی ہیں وہ آپ ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیں، سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ توجہ کے ساتھ دعا کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و بنات سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ الہی فتح لشکر اسلام، شکست کفاران، شفائے بیماران، خلاصی قرضداران، سلامتی راہ مسافران، اللہ
تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما. جتنے لوگ بیمار اپنے پرائے گھروں میں اسپتالوں میں جہاں بھی کوئی بیمار ہے کل امت مسلمہ کے لیے دعا کریں. اللہ پاک سب کو صحت کل نصیب فرمائے. اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما, غم زدہ سے غم کو دور فرما, بے اولاد کو اولاد عطا فرما, جن کے ہاں بچیاں اللہ نرینہ اولاد عطا فرما, جن کو بچہ بچی عطا فرمائے. میرے اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا, نمازی بنا, صالح بنا, اماں ابا کا خدمت گزار بنا, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہم سب کی مال جان عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما, ملک پاکستان کی حفاظت فرما, کل امت مسلمہ کی حفاظت فرما. میرے اللہ اتنے مسلمان تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, قبولیت کا وقت ہے, افطاری کا وقت ہے. رب کریم تیرے نیک بندے کی ہمدردی کے لیے تعزیت کے لیے تشریف لائے ہیں, اس ثواب کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. پروردگار عالم ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما, نیک آرزوؤں کو پورا فرما, سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما. روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بار 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 حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرما. میرا اللہ ہماری تراویح قبول فرما. میرا اللہ ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. تراویح کے ایک سجدے میں 1500 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, اس لیے اہتمام کیا کریں. جی کتنی ساری دیکھو نیکیاں اللہ پاک عطا فرماتے ہیں, پھر ایک محل اللہ پاک ایسا بنا دیتے ہیں جس کے 70,000 دروازے ہیں. اتنا بڑا محل ایک تراویح کے ایک سجدے میں اللہ پاک بدلا دیتے ہیں, اجر دیتے ہیں. اللہ پاک ہمیں تراویح میں قرآن سنانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. میرے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, شرف قبولیت عطا فرما. بڑی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے, اللہ جیسا حق تھا ادا نہیں کر سکے. اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے روزے قبول فرما, ہماری نمازیں قبول فرما. اللہ یہ رانا فاروق صاحب کا یہ اہتمام افطاری کا پروگرام کرنا, دینی اصلاحی پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ ہماری ساری عبادات قبول فرما. اللہ ہماری قولی عبادات قبول فرما, فعلی عبادات قبول فرما, بدنی عبادات قبول فرما. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. میرے اللہ کل قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب آسان فرما, ہمارا قبر کا معاملہ آسان فرما. رب کریم ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, ہم سب کے قصور کو معاف فرما. اللہ ہم گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, تیرے کرم سے امیدوار ہیں, معافی عطا فرما. اللہ ہمارے گناہ زمین و آسمان کے خلا سے زیادہ ہیں. اللہ ہمارے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں. میرے اللہ ہمارے گناہ پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں, لیکن تیرا دریائے کرم بہ رہا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے اللہ تیری صفت میں یہ بات شامل ہے, تیری شایانی شان یہ ہے. اللہ تو چل کے ہمیں معاف کرنے کے لیے آیا. میرے اللہ ہم نے ایک نقل کی ہے, اللہ تیرے فرمان کو پورا کیا, روزہ رکھا. یہ رمضان قرآن کے صدقے میں ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے, ہم سب کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے, ہم سب کے لیے نجات کا فیصلہ فرما دے, ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. ہمارے اکابر علماء اساتذہ کرام, ہمارے پیر و مرشد, اللہ والے متقی پرہیزگار, ہم میں سے جن کے ماں باپ رشتہ دار عزیز و اقارب طبیعت رخصت ہو گئے, خاص طور پہ حاجی رانا محمد فاروق صاحب کے والد محترم رانا انور صاحب, اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, عالی دین میں جگہ عطا فرما. ہماری برادری کے علاقے کے ہمارے جتنے بھی بزرگوار اس دنیا سے رخصت ہو گئے, جوان دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ پاک سب کی نجات فرما, سب کی مغفرت فرما, سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. میرے جمعے کے مقتدی, نماز کے مقتدی بھائی رمضان صاحب کے والد محترم, اللہ پاک سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا, جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. میرے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما, عالی الدین میں جگہ عطا فرما. میرے والد محترم مولانا قاری محمد صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, میری والدہ محترمہ, اللہ پاک جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ پاک سب کی نجات فرما, سب کی مغفرت فرما, سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا, جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, سب کی خطاؤں کو معاف فرما. میرے اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں, اماں ابا کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. میرے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. اللہ تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جتنے مسلمان اللہ پاک تیری بارگاہ میں جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں, اللہ اپنے خزانے سے ہم سب کو ایک ایک ذرہ عطا فرما کے سب کو مالا مال فرما, برکتیں نازل فرما, رحمتیں نازل فرما. رمضان کو جتنے دن باقی ہیں, روزوں کے جتنے دن باقی ہیں, میرے اللہ ادب و احترام نصیب فرما, رمضان کا شوق ذوق نصیب فرما, شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, وصلی اللہ علی حبیبہ محمد.